السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ دماغ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بند ہو گیا ہو۔ رات میں ہی کبیر صاحب نے اس سے بات کی تھی اور صبح ہی اسے اطلاع دی جا رہی تھی کہ اس کی منکوحہ چند گھنٹوں بعد گھر پہنچ جائے گی، اور یہی بات اس کا خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے زیادہ تر وقت لندن میں گزارا تھا۔ بچپن میں ہوا وہ نکاح اس کو قبول نہیں تھا، لیکن اس کے خاندان والے کسی بھی قیمت پر اسے یہ نکاح قبول کروانا ہی چاہتے تھے۔ اس کے نزدیک بچپن میں ہوئے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ابھی وہ سرد آنکھوں سے دروازے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا جب اچانک پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ شازل خان نے ضبط سے آنکھیں میچ کر پیچھے ٹیک لگایا تھا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ چند پل بعد سامنے سے ایک مناسب قد والی لڑکی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دور سے دیکھنے میں وہ کافی دبوسی لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور سر پر ایک گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی ہوئی ان کے عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ آیت نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے کزنز نے اسے شازل خان کی تصاویر انسٹاگرام پر دکھائی تھی، اور آج اس کو اپنے روبرو دیکھ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بے انتہا شرم نے آن گھیرا تھا۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بھی گلاب کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ مزید قدم آگے بڑھاتی، اس سے پہلے ہی ایک ملازمہ اس کے پاس آئی تھی اور سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ منمناتے ہوئے اپنا تعارف کروا کر خاموش ہو گئی تھی۔ شازل خان یہ تمام کارروائی اپنی زیرک نگاہوں سے بہت غور و فکر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ملازمہ اس کا تعارف سن کر فوراً ہی شرمندہ ہو گئی تھی اور معذرت خواہ لہجے میں بولی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی آیت خان ہیں۔ آ جائیں، آپ سے کبیر صاحب ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بول کر ملازمہ نے آیت کا سامان لیا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکا کر اس ملازمہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اچانک ہی اپنے عقب سے آنے والی آواز پر اس کے جسم کا رواں رواں لرز اٹھا تھا۔ شازل یکدم اس کو پکار بیٹھا تھا، بات سنو لڑکی۔ اس کے لہجے میں موجود روب اور دبدبا آیت کو ٹھہرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ اس کو انگلی کے اشارے سے قریب آنے کے لیے بول رہا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے قریب چلی گئی تھی۔ دھیمی آواز میں سلام کر کے اس نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ وہ اس کے سلام کو نظر انداز کر کے شفقت سے بولا تھا، بابا جان، جب تم سے اس نکاح کے حوالے سے بات کریں تو صاف گوئی سے بول دینا کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا، آیت خان زادہ، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا اپنے بنگلے سے نکل کر باہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر آیت کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایسا محسوس ہوتا تھا جس سے بے جان ہو گئے ہوں۔ وہ بے یقین نگاہوں سے شازل کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جہاں آنے سے پہلے اس نے بہت خواب سجائے تھے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے نہ جانے شازل کے حوالے سے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، اور آج اس کے منہ سے ایسی بات سن کر اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اچانک ہی ملازمہ اس کو دور سے پکارتے ہوئے بولی تھی، بیگم صاحبہ آ جائیے، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ملازمہ اس کی ہی منتظر تھی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں آیا، تمہیں آغا جان کا خواب پورا کرنا ہے، تم انہیں مایوس نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے آپ سے عہد کر کے اس ملازمہ کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی
جس کنویں میں وہ کود رہی ہے وہاں سے محض اسے رسوائی حاصل ہوگی، لیکن وہ آغا جان کے کسی بھی فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے آیت کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اپنے بیٹوں سے لڑ گئے تھے، سب کی مخالفت کر کے اسے حویلی میں پناہ دی تھی، اور اب جب انہیں قرض لوٹانے کا وقت آیا تھا تو وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کبیر صاحب کے کمرے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ کمرے کے اندر سے ایک نسوانی خوبصورت آواز برآمد ہوئی تھی، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ وہ اپنے اندر ہمت جمع کر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ پورے 8 سال بعد وہ اپنے ماموں سے ملاقات کرنے والی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت ہی جذباتی تھا، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والی ایک بہادر لڑکی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ اپنے ماموں پر گئی، اس کی آنکھوں میں نمکین سا پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ صوفے پر کبیر صاحب اور ان کی زوجہ اس کے ہی منتظر بیٹھے تھے۔ اس کو اندر آتا دیکھ کبیر صاحب باقاعدہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولے تھے، کیسی ہو آیت؟ جبکہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ جب کبیر صاحب نے آگے بڑھ کر تمام غلط فہمیوں اور رنجشوں کی دیوار کو گرا دیا تھا اور اپنی اکلوتی بھانجی کو اپنے سینے سے لگا کر مسکرا گئے تھے، ان کے برابر میں بیٹھی رقیہ بیگم نے کفت سے سر جھٹکا تھا۔ وہ ان تمام چیزوں کی عادی نہیں تھی، وہ ایک ماڈرن خاتون تھی۔ آیت کو خاموش کرواتے ہوئے بولے تھے، اس طرح روتے نہیں ہیں، بہادر لڑکیاں ہمت کرتی ہیں، ابھی تو آپ نے بہت سے امتحانات بھی پاس کرنے ہیں۔ یہ بول کر وہ اس سے آرام سے علیحدہ ہوئے تھے اور اس کا خوبصورت سا چہرہ تکتے ہوئے بولے تھے، امید کرتا ہوں سفر اچھا ہی گزرا ہوگا۔ اس نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی، جبکہ وہ اسے سامنے بیٹھنے کا بول کر اپنی جگہ کو سنبھال گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے رقیہ بیگم کو سلام کیا تھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ کبیر صاحب اپنی اکلوتی بھانجی کو بہت ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہاؤ بہو اپنی ماں کی ہم شکل تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی بہن ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ چاہ کر بھی کوئی الفاظ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ رشتے ہوتے ہی ایسے ہیں، ہم جتنا چاہیں ان رشتوں سے بھاگ لیں، لیکن آخر میں ہمارا سامنا ان رشتوں سے ہو ہی جاتا ہے۔ نازیہ ان کی اکلوتی بہن تھی، جس نے اپنی پسند سے شادی کر کے خاموشی سے حویلی کو خدا حافظ بول دیا تھا اور پلٹ کر نہ اپنے باپ کا حال پوچھا تھا، نہ ہی اپنے بھائی وغیرہ کی خیریت دریافت کی تھی۔ پورے گاؤں نے ان لوگوں کی عزت پر تھو تھو کی تھی۔ بابا صاحب کو سردار کی نشست سے ہٹا دیا گیا تھا۔ انہیں سب سے پہلا ہارٹ اٹیک نازیہ کے بھاگ جانے کے بعد آیا تھا۔ اس کے بعد ان کی طبیعت کبھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 3 سال بعد ایک چھوٹی سی بچی حویلی کی دہلیز پر کوئی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جب اس میں موجود خط کو پڑھا گیا تو حویلی میں کوہرام برپا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ آیت خان تھی، جس کی ماں اسے حویلی کی دہلیز پر چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ جس انسان سے انہوں نے شادی کی تھی وہ ایک شرابی نکلا تھا۔ اس نے نازیہ کی زندگی کو بدترین کر دیا تھا، اسے ہر پل اذیت سے دوچار کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو حویلی کی دہلیز پر چھوڑ کر انہوں نے خودکشی کر لی تھی اور اس دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ حویلی کے تمام مکین اس بچی سے ہاتھ اٹھا گئے تھے۔ سب نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ بچی اس حویلی میں رہی تو ہم یہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اس پل آغا جان تھے جنہوں نے آیت کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ان کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کے لیے وہ لمحہ بہت اذیت ناک تھا، مگر ان کے بھائی کسی قیمت پر بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ کبیر صاحب نے تو واقعی حویلی چھوڑ دی تھی اور
اور اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ شہر آ گئے تھے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے نے بھی آغا جان سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آغا جان کو وہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ چند پل بعد جیسے جیسے آیت بڑی ہونا شروع ہوئی، بشیر صاحب کے دل میں بھی رحم آنے لگا تھا، لیکن کبیر صاحب نے کئی سال تک مڑ کر حویلی کا رخ نہیں کیا تھا، مگر کب تک اپنے باپ سے ناراض رہتے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں واپس آنا ہی تھا، مگر ان کی زوجہ حویلی نہیں گئی تھی۔ محض کبیر صاحب اور ان کا بیٹا شازل خان، جس کی عمر 15 سال تھی، وہی اپنے بابا کے ساتھ حویلی گیا تھا۔ لیکن جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا تھا آغا جان کی طبیعت بہت ناساز ہے، وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں، سب کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ کبیر صاحب کو دیکھ کر آغا جان نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن مرتے وقت انہوں نے شازل کا ہاتھ تھام کر کبیر صاحب سے اپنی نواسی آیت کا ہاتھ مانگ لیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا ان کے مرنے کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آیت کو اپنائے گا۔ سارے جہان کو یہ بات معلوم تھی نازیہ نے بہت غلط کیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص آیت پر بھروسہ نہیں کرے گا، سب اس کو لان تان کریں گے، کوئی بھی اس کو نہیں اپنائے گا۔ کبیر صاحب ایک عجیب سی مشکل میں آ گئے تھے۔ شازل اس نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، وہ 15 سال کا ہو گیا تھا اور ایک سمجھدار بچہ تھا، وہ ان تمام باتوں کو غلط مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی ایک اچھی عمر میں ہونی چاہیے، اور آیت اس وقت محض 5 سال کی تھی۔ بھلا اس 5 سال کی بچی سے وہ کیسے نکاح کر سکتا تھا جسے ابھی ٹھیک طرح سے اپنا ہوش نہیں تھا؟ لیکن اپنے دادا جان اور اپنے بابا کے سامنے وہ حد سے زیادہ مجبور ہو گیا تھا، اور بے دلی سے آیت کو اپنے نکاح میں قبول کر کے وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آغا جان کو ایک بہترین ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ خدا کا شکر تھا اللہ نے انہیں آیت کے لیے زندہ رکھا تھا۔ کبیر صاحب کبھی کبھی ہی حویلی کا چکر لگایا کرتے تھے، زیادہ تر وہ ڈیرے پر جا کر ہی اپنے بابا سے ملاقات کر لیتے تھے اور واپس آج آیا کرتے تھے۔ شازل نے گھر آتے ساتھ ہی اپنی ماں کو تمام روداد سے آگاہ کیا تھا، جبکہ رقیہ بیگم کا ماتھا ٹھنکسا گیا۔ وہ اپنے شازل کے لیے اپنی بہن کی بیٹی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی، لیکن شاید نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا سودا اس طرح اپنے شوہر کو نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے بھائی سے بات کی تھی اور شازل کو لندن پہنچا دیا تھا۔ کبیر صاحب نے بہت سارے اختلافات کیے تھے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، اگر اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ پاکستان میں رہ کر بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور ویسے بھی ان کی اتنی جائیدادیں ہیں، خاندانی کاروبار ہے، اگر شازل نے زیادہ تعلیم حاصل نہ بھی کی تو وہ اپنا کاروبار سنبھال سکتا ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز کی آسائش ہے، لندن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کی بیوی نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، اور آج جب وہ کئی سال بعد لوٹ کر آیا تو کبیر صاحب اپنے بابا کا یہ آخری خواب ہر حال میں پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شازل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آیت رخصت ہو کر حویلی سے ہمارے گھر آ رہی ہے۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا، وہ بچی صرف 5 سال کی تھی، میں کیسے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہوں؟ لیکن کبیر صاحب نے صاف بول دیا تھا، اگر تم نے آیت کو نہیں اپنایا تو میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ رقیہ بیگم نے بھی بہت شور ڈالا تھا، یہ آپ کی بہت ہی عجیب منطق ہے، میں اس رشتے کو نہیں تسلیم کروں گی۔ اور انہوں نے جب اپنی زوجہ کو طلاق کی دھمکی دی تو ان کے لب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، لیکن کبیر صاحب سے جدائی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کبیر صاحب نے ملازمہ کے ہمراہ آیت کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا
تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ حویلی سے شہر تک کا راستہ کافی لمبا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ راستے میں کافی تھک گئی ہوگی۔ وہ کمرے میں آتے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ ایک لمبا سفر کر کے کافی تھک چکی تھی، لیکن اصل تھکان اسے شاذل کے رویے سے محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی سے نکلتے وقت جو جملے اس کے کان میں گئے تھے کہ شاذل تو تمہارا حسن دیکھ کر پاگل ہو جائے گا، تمہیں وہ ہر وقت ہی اپنے سامنے رکھے گا، تمہیں بالکل بھی دور نہیں کرے گا، تمہیں دیکھتے ہی وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ماموں کو جا کر یہ بول دے کہ اس نکاح کے لیے وہ راضی نہیں ہے۔ یہ باتیں یاد کر کے اس کی آنکھیں تو بھر آئی تھی اور وہ ہاتھوں کے پیالے میں اپنا خوبصورت چہرہ چھپا کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی۔ آیت نے اپنا حسن اپنی ماں سے چرایا تھا۔ خوبصورت غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ، قدرتی گلابی گال، چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور جلد کسی ملائی کی مانند تھی، مگر اس کے باوجود شاذل کو اس کا حسن ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ یہی بات اس کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تھا اور وہ سر جھٹک کر واش روم چلی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ منہ دھو کر اپنے آپ کو فریش کیا تھا اور باہر آ کر نماز عصر ادا کی تھی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے بے انتہا عاجزی سے اپنے رب کو مخاطب کیا تھا۔ اے رب مصطفیٰ، اے میرے مالک مولا، اے کل کائنات، میں جانتی ہوں تیری شان جلا جلالہ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے۔ یا رحمان، میری مشکلات حل کر، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، میں اس رشتے کو مکمل نبھانا چاہتی ہوں، اتنی مجھے ساخت دے۔ کافی دیر تک وہ دعا مانگتی رہی تھی اور پھر آنسو صاف کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس پر نیند کا غلبہ بھی طاری ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ خاموشی سے بستر پر نیم دراز ہو کر جلد ہی گہری نیند میں غرق ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ شاذل شام کا گیا رات کے 2 بجے گھر میں داخل ہوا تھا۔ رقیہ بیگم کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ ان کی عادت میں شمار تھا جب سے شاذل لندن سے واپس آیا تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رات کا کھانا تناول کرتی تھی۔ کافی دیر تک انہوں نے اپنے بیٹے کا انتظار کیا تھا، لیکن جب وقت طویل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے فون پر فون کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کو لاؤنج میں ٹہلتا دیکھ شاذل کو افسوس ہوا تھا اور وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی ماں شکوہ کنا نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر غصے سے بولی تھی، شاذل خان، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، آپ اپنے بابا سے ناراض ہیں، ہم سے نہیں۔ اس طرح لوٹ کر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی واردات ہو ہی رہتی ہے، آپ اس طرح دیر رات تک باہر نہیں رہ سکتے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شاذل انہیں سینے سے لگا کر محبت سے بولا تھا، جب ماں کی دعا ساتھ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں ایک محفوظ مقام پر تھا، یعنی خالہ کے گھر، وہاں پر علیشہ اور حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا تھا، اسی میں وقت کا کچھ پتہ نہ ہوا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ جبکہ یہ بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ فوراً بولی تھی، اچھا علیشہ ٹھیک تھی۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنی ماں سے باتیں کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ریکنگ کے پاس کھڑی آیت نے یہ منظر نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے آج تک ماں باپ کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ بڑے ماموں سے وہ محبت کرتے تھے، سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے تھے، آغا جان اسے سینے سے لگاتے تھے، بڑی ممانی بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن ایک اولاد کو جو شفقت اور محبت سگے ماں باپ دے سکتے ہیں
وہ کوئی دوسرا یا تیسرا شخص نہیں، اپنی ماں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال کر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج بھی پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ملازمہ اسے ناشتے کے لیے جگا کر نیچے جا چکی تھی، جبکہ وہ بھی فوراً سے تیار ہو کر نیچے پہنچی تھی۔ میز پر ملازم جلدی جلدی ناشتہ لگا رہے تھے، جبکہ وہ اتنی تیزی کو دیکھ پریشان ہو گئی تھی اور کچن کی جانب جانے لگی تھی جب اچانک کبیر صاحب کی آواز آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولے تھے، کیا ہوا گڑیا، کہاں جا رہی ہو؟ جبکہ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی تھی، میں ناشتے کے انتظام دیکھنے جا رہی تھی، لگتا ہے آپ کو جلدی جانا ہے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے گرد حصار مضبوط کرتے ہوئے بولے تھے، ارے نہیں، دراصل تمہارا شوہر وقت کا بہت ہی پابند ہے۔ جب سے وہ لندن سے واپس آیا ہے، ملازموں کو اس طرح ہی دوڑیں لگتی ہیں۔ خیر تم میرے ساتھ آؤ، یہ لوگ اپنا کام کر لیں گے۔ حویلی میں اسے یہ سب کرنے کی اچھے سے عادت تھی۔ ممانی نے اسے ہر ایک چیز سکھائی تھی۔ بے شک کام کاج ملازم کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود آیت کو یہ سب کام آتے تھے۔ وہ مامانی کا کہنا ماننا تھا کہ کل کو تمہیں اگلے گھر جانا ہی نہ جانے تمہارا شوہر کس سوچ کا مالک ہو، اس لیے تم پہلے ہی اپنے طور طریقے درست کر لو۔ وہ ماموں کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، مجھے سارے کام آتے ہیں، بڑی ممانی نے سب سکھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں کل کو اگلے گھر جانا ہے، اس لیے سب چیزیں سیکھ لو۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی پیچھے سے شازل کی تمسخر اڑاتی آواز سنائی دی تھی، ان پڑھ عورتوں کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ یہ بول کر وہ اس کے برابر سے گزر گیا تھا، جبکہ آیت نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اس سے اتنی خار کھا رہا تھا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جتنے سال وہ حویلی میں آغا جان کے پاس رہی تھی، اس دوران بھی نہ اس نے کبھی شازل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے پریشان کیا تھا۔ وہ کافی خاموش طبیعت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا ہی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کو اپنے سر میں ایک درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جس وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر گئی تھی۔ آج اپنے شوہر کی ایسی باتوں کو سن کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ کبیر صاحب اس کو سینے سے لگاتے ہوئے بولے تھے، ان باتوں کو چھوڑو، تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مس کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے اور آیت کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ ان پڑھ عورتوں کی سوچ نہیں ہوتی ہے، یہ ایک اچھی سوچ ہوتی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، کھانا پکانا ایک اشکال ہے، اگر آ جائے تو بہترین کام ہوتا ہے، اس میں مذاق اڑانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ شازل نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور خاموشی سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ رقیہ بیگم رات دیر سے سونے کے باعث صبح سویرے نہیں اٹھی تھی۔ شازل ناشتہ تناول کرنے کے بعد اپنے بابا کے ساتھ اور آفس کی جانب کے لیے روانہ ہو گیا تھا، جبکہ آیت کو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ شازل نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کب ان دونوں کے درمیان یہ خلا پر ہوگا۔ وہ محض سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ اس کو اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 5 دن کا وقت گزر گیا تھا، لیکن شازل اور ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کئی بار اس نے شازل کو مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کا سرد انداز اور اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں یہی سب باتیں سوچ رہی تھی جب اچانک اسے ایک ملازمہ نے آ کر شازل کا پیغام دیا تھا۔
کہ وہ اپنے کمرے میں کافی مانگ رہا ہے اور کبیر صاحب کا حکم ہے کہ شازل کے جتنے بھی کام ہیں وہ آیت بھی کریں گی۔ یہ بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شازل تو اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ جب کافی لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوگی تو وہ پتہ نہیں کیسا ری ایکشن دے گا۔ یہی سوچ کر اس کے ایک پل کے لیے جیسے ہاتھ کپ کپا سے گئے تھے، لیکن وہ اللہ کا نام لے کر کچن کی طرف گامزن ہوئی تھی اور جلدی سے شازل کی کافی تیار کر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شازل اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ہمت کر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ چند پل بعد ہی اندر سے گمبھیر آواز باہر آئی تھی، آ جاؤ۔ اس نے ناف پر ہاتھ رکھا تھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ جو بستر پر پاؤں پھیلا کر لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا اپنی ہی دھن میں بولا تھا، سکینہ سائیڈ ٹیبل پر کافی رکھ کر صبح کے لیے میرے کپڑے پریس کر دو، مجھے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ پر لرز گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کو دیکھ نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ وہ دروازے سے ہی واپس چلی جائے اور سکینہ کو ہی بھیج دے، لیکن کبیر صاحب کا حکم وہ کسی قیمت پر بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنا گلا کھنکارا تھا اور شازل کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، سکینہ کوئی اور کام کر رہی ہے، میں آپ کے کپڑے پریس کر دیتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں آپ کل کیا پہنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قدم اس کے قریب بڑھائے تھے اور اس کے برابر میں کافی رکھ کر اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آواز کو سن کر شازل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا تھا اور اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے سخت ترین لہجے میں بولا تھا، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے کے اندر آئی ہو؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑنے والے انداز میں بولا تھا، ایک سیکنڈ سے پہلے میرے کمرے سے باہر جاؤ، مجھے تمہاری پرچھائی بھی اپنے کمرے پر برداشت نہیں ہے، میں اس رشتے کو کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کروں گا، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی افیئرز کرنے کی تمہیں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑی آیت کو جس انداز میں دھتکار رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ تو نم لہجے میں بولی تھی، لیکن آپ اس طرح کا برتاؤ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی منکوہہ ہوں۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، زبردستی کی منکوہہ ہو نہیں، یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری نظر میں اس نے کہا کہ کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، تو محض 5 سال کی تھی اور میری عمر بھی صرف 15 سال تھی اس وقت، مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو تم، میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز ہی کیا کرو تو اچھا ہے، اور میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ۔ جبکہ اس کا دل تو اداس ہو گیا تھا اور وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر آنے لگی تھی جب اچانک شازل نے اس کو پکارا تھا، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے کے اندر آئی ہو؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑنے والے انداز میں بولا تھا، ایک سیکنڈ سے پہلے میرے کمرے سے باہر جاؤ، مجھے تمہاری پرچھائی بھی اپنے کمرے پر برداشت نہیں ہے، میں اس رشتے کو کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کروں گا، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کرنے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑی آیت کو جس انداز میں دھتکار رہا تھا اس کی آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے تھے اور وہ نم لہجے میں بولی تھی، لیکن آپ اس طرح کا برتاؤ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی منکوہہ ہوں۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، زبردستی کی منکوہہ ہو نہیں، یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری نظر میں اس نے کہا کہ کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، تو محض 5 سال کی تھی اور میری عمر بھی صرف 15 سال تھی، مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو تم، میرے سامنے فضول گوئی سے تم پرہیز کرو اور میرے کمرے سے جاؤ۔
جبکہ اس کا دل تو اداس ہو گیا تھا اور وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر آنے لگی تھی جب اچانک شازل نے اس کو پکارا تھا۔ ویٹ، میری بات سنو، تمہیں اس کمرے میں آنے کے لیے کس نے بولا تھا؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، ماموں جان نے کہا تھا کہ آپ کی آج سے سارے کام مجھے بھی کرنے ہیں کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کہا لگا کر ہنسا تھا اور عجیب سے انداز میں بولا تھا، یعنی تم میری ملازمہ ہو، بیوی نہیں؟ بہت اچھا کیا بابا نے کہ میرے لیے ایک پرماننٹ ملازمہ کا انتظام کر دیا۔ ٹھیک ہے، آج سے میرے سارے کام تم ہی کرو گی، کوئی تو فائدہ ہو تمہارے آنے کا۔ بے وجہ ہمارے گھر کے اندر رہ کر مفت کی روٹیاں توڑو گی، اس سے اچھا ہے کہ میرے کام ہی کر لو، کچھ تو فائدہ ہمیں بھی حاصل ہو تمہاری ذات سے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے شوہر کو دیکھا تھا جو لفظوں سے ہی اس کا خون نچوڑ دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، 5 سیکنڈ کے اندر اندر کپڑے نکال کر استری اسٹینڈ کے پاس پہنچو اور اچھے سے میرے کپڑوں کو تیار کر کے وہاں لٹکاؤ۔ اس کے بعد میرے شوز پالش کرو اور پھر یہاں بیٹھ کر میرے پاؤں دبا۔ آج آفس میں بہت تھک گیا تھا، پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں تاہیہ کر لیا تھا کہ وہ آیت کو اپنے کاموں میں اتنا الجھا کر پریشان کرے گا کہ وہ تنگ آ کر خود ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اپنے باپ کے مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اس کے نزدیک اس کے بابا اور اس کی مما بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ کئی سال اپنے ماں باپ سے دور رہنے کے بعد وہ ان کی اہمیت کو بخوبی سمجھ گیا تھا، جبکہ آیت اپنے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے الماری کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ مسلسل اس کو پریشان کرتے ہوئے کبھی کوئی اور سوٹ کا بول رہا تھا تو کبھی کسی اور سوٹ کا بول رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی بحث کے بعد اس نے ایک بلیک کلر کا 3 پیس اپنے لیے منتخب کیا تھا اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے استری اسٹینڈ کے پاس چلی گئی تھی، سر جھکا کر استری کرنے لگی تھی۔ تقریباً 15 منٹ اس نے اچھی طرح اس استری پر لگائے تھے اور وہی کپڑے لٹکا کر باہر آ گئی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے یہ سوال پوچھ پائے کہ آپ کے شوز کہاں پر موجود ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ کہتی یا سوال پوچھتی اس سے پہلے ہی شازل ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلیک شوز کا ہی بول چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے تمام کام نمٹائے، اب اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی شازل اس کو ٹوٹ چکا تھا۔ میں نہیں جاننے کی اجازت دی تو تم کمرے سے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی سے پاؤں دبانا چاہتا ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے روکنے کا مقصد بخوبی جانتی تھی، اس لیے بنا کچھ بھی بولے اس کے برابر میں بیٹھ کر اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر چکی تھی۔ وہ جو اپنے لیپ ٹاپ پر بری طرح سے مگن تھا، جب اس کی نگاہیں اس کے سفید ہاتھوں پر گئی تھیں جو مسلسل کپ کپ آ رہے تھے، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی دہشت میں وہ واقعی خوفزدہ ہو رہی تھی اور یہ چیزیں شازل خان کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ مزید اس کا خون جلاتے ہوئے بولا تھا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے سوال پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے شازل کو دیکھا تھا اور پھر جو بات اس نے کہی تھی وہ اس کو مزید تکلیف دے چکی تھی۔ تمہیں قبول نہ کرنے کا مقصد تمہارے یہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اور سر پر موجود دوپٹہ ہے۔ تم میرے بالکل ٹائپ کی نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں وہ لڑکی آئے جو ہر وقت میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ
قدم سے قدم ملا کر میری کلاس میں چل سکی، نہ کہ تم جیسی لڑکی جو ایک تھان میں ہر وقت لپٹی رہتی ہے۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اچھی طرح اس بات کا جواب دے، عورت کی حیا اس کے دوپٹے میں ہی ہوتی ہے، لیکن بے وجہ کوئی بھی بات کر کے اپنا تعلق شازل سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی مشکل سے وہ اس سے ہی کہنے کی عادت سے ہو گئی تھی۔ اس کو بنگلے میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کی آغا جان سے کئی بار بات بھی ہو گئی تھی اور وہ کافی مطمئن تھے۔ آج بڑے پیمانے پر مینشن میں پارٹی منا کر کی جا رہی تھی، کیونکہ شازل نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کیا تھا۔ سب اس کی خوشی میں شریک ہو رہے تھے۔ کبیر صاحب نے حویلی میں بھی اس چیز کی دعوت دی تھی۔ ان کا ارادہ آج شازل اور آیت کو انٹروڈیوس بھی کروانا تھا۔ وہ سب کے سامنے آیت کو لانا چاہتے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ آج کس طرح رشتے کی بربادی ہونے والی ہے۔ آیت کی عزت کی کس طرح دھچیاں اڑانے والی ہیں، اس کا مرد ذات پر سے کس طرح ایمان ختم ہو جانے والا ہے۔ رقیہ بیگم نے اسے اپنی بہو کے طور پر بالکل قبول نہیں کیا تھا۔ وہ آج تک علیشہ کو ہی اپنی بہو بنانے کے سپنے دیکھ رہی تھی، جبکہ علیشہ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے کئی بار اپنی خالہ کو یہ بات سمجھانی بھی چاہی تھی کہ آیت ان کی بہو ہے۔ اس بات کو انہیں کسی بھی قیمت پر قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک بات ہی کہتی تھی، میں کسی قیمت پر بھی اس گاؤں کو دبوسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ میرے بیٹے نے لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی، جبکہ علی شاہ ان کو دیکھ کر رہ جاتی اور اپنی خالہ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اپنے لحاظ سے اسے شازل پسند بھی تھا، لیکن وہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہتی تھی۔ کبیر صاحب نے اس کے لیے ایک بلیک رنگ کی میکسی تیار کروائی تھی۔ جو بھی تھا انہیں اپنی ہی بھانجی کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ ان کی بیوی کو تو بالکل بھی آیت کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنا خوبصورت سا لباس مسکرا کر دیکھ رہی تھی، جب اچانک شازل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور بستر پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ کر چند پل کے لیے اپنی جگہ پر مبہوت ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان اس نے آیت کو بہت قریب سے جانا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی بہت خاموش طبیعت اور معصوم ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کئی بار اس کا دل بھی بہک گیا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، کیوں کبھی اتنے مہنگے لباس نہیں دیکھے؟ لیکن آج بھی وہ اپنے منہ سے زہر اگلنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس کی بات سن کر آیت نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم نمکین پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن شازل کو اس کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ مزید بولا، ویسے تمہاری ماں نے جو کیا تھا کیا تم بھی وہی کرو گی؟ ویسے تو میں تمہیں کتنا ہی دھتکار دوں مگر تم رہو گی میری ہی۔ لیکن وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی آیت نم لہجے میں بولی تھی، آپ جیسے مردوں کو کبھی کوئی عورت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے جتنا میرا دل جلایا ہے کسی عورت کا بھی کبھی کسی مرد نے نہیں جلایا ہوگا۔ میں کہتی ہوں آج شازل خان آپ کبھی مجھے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں اپنے آپ کو آج ہی بد دعا دیتی ہوں۔ شاید آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ماموں نے اسے بتایا تھا کہ وہ آج دنیا کے سامنے اسے شازل خان کی بیوی بول کر تعارف کروائیں گے، لیکن آج اپنے شوہر کے منہ سے ایسی ہی باتیں سن کر اس کا دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان اس نے اپنی عزت نفس کو مجروح کر دیا تھا۔ جتنا ہو سکتا تھا وہ اس کے سامنے سر جھکا کر پیش ہوتی، وہ جتنا دھتکارتا تھا اس کے قریب جاتی،
ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی، لیکن آج بھی اس کے منہ سے وہی الفاظ سن کر اس کی روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ شازل نے ایک نگاہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے باہر چلا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ شام ہوتے ہی مہمان کی آمد تھی۔ حویلی سے بھی آیت کے چند کزنز آئے تھے جو بڑے ماموں کے بیٹے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان آیت نے بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ سب اس کے بھائی جیسے تھے۔ ماموں نے اس کے لیے پارلر سے ایک میک اپ آرٹسٹ کو گھر ہی بلا لیا تھا۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن میک اپ آرٹسٹ نے منع کر دیا تھا۔ آپ کی خوبصورتی اس طرح ماند پڑ جائے گی۔ وہ اس کو منع کر دینا چاہتی تھی، لیکن وہ سختی سے بول کر اس کے ہاتھ نیچے کر چکی تھی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ اس میک اپ آرٹسٹ کے جانے کے بعد وہ اپنا سر ڈھانپ لے گی۔ وہ اس طرح غیر مردوں کے سامنے اپنے بال کھول کر نہیں آئے گی، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی اور میک اپ آرٹسٹ اس کو تیار کر کے چلی گئی تھی۔ بلیک رنگ کی میکسی میں وہ تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ اس میں میک اپ آرٹسٹ نے اتنی مہارت سے اس کا میک اپ کیا تھا کہ چند پل کے لیے وہ اپنے آپ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور بڑے ماموں کے بیٹے احمد بھائی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور اس کو تیار دیکھ مسکراتے ہوئے سلام کر کے اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ انہیں سامنے دیکھ کو بری طرح سے بکھلا گئی تھی۔ ابھی وہ اپنا سر ڈھانپتی، اسی پل شازل بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، اور یہ منظر وہ اپنی خونہ شام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دھاڑا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ جو اپنی ہی دھن میں دوپٹہ سٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ شازل کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس دوران وہ اپنا سر ڈھانپ گئی تھی۔ شازل کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی شازل اندر آیا تھا اور آیت کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ احمد نے حیران ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، یقیناً شازل کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر لاتے ہی شازل اسے دیوار سے پن کرتے ہوئے دھاڑا تھا۔ یہ ہے تمہاری شرافت، شرم نہیں آئی اپنے کزن کے ساتھ؟ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی آیت نم لہجے میں بولی تھی، کیا ہو گیا؟ آپ کو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شازل غصے سے بولا تھا، شوہر کے سامنے دوپٹہ سر سے نہیں اتارتی اور اپنے کزن کے سامنے بال کھول کے کھڑی تھی۔ شازل نے غصے سے آیت کا دوپٹہ کھینچا، وہ تڑپ اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی۔ ابھی آیت نے اتنا ہی کہا تھا کہ شازل نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں تمہیں اتنے دن سے مہلت دے رہا تھا تاکہ تم مجھے قبول کر لو، پر اب نہیں، تاکہ تمہیں یاد رہے تم میری بیوی ہو۔ یہ کہتے شازل جو ہی آیت پر جھکنے لگا، اچانک آیت کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے کہا تھا آپ مجھے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہتے آیت مسکرانے لگی، جبکہ شازل اسے باہوں میں اٹھا کر باہر بھاگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان کو قدر تبھی ہوتی ہے جب اس کے پاس وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ راستے میں ہی آیت دم توڑ کر شازل کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اسے برین ٹیومر تھا، اس بات کا علم اسے بہت پہلے ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شازل سے ملاقات کے بعد اسے آرام سے اپنی بیماری کے بارے میں بتائے گی، لیکن شازل نے پہلے دن ہی اس بات پر یہ ظاہر کر دی تھی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اور پھر اس ایک مہینے کے درمیان جتنی ذلالت اس نے شازل سے برداشت کی تھی، اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی وہ کچھ بھی بول پاتی۔ ساری زندگی ماں باپ کے بغیر وقت گزار کر
اس کے نصیب میں صرف اور صرف دکھ آئے تھے۔ بڑے ماموں اور ممانی نے بھی کئی وقت تک اس کو اذیت دی تھی، اس کو لمحہ با لمحہ اس بات کا احساس دلایا تھا کہ تم ایک بھاگی ہوئی ماں کی بیٹی ہو۔ وہ لمحات اس کے لیے بہت مشکل بھرے ہوتے تھے، اس کو یہ الفاظ کسی نشتر کی طرح محسوس ہوتے تھے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، وہ اپنا دب کسی سے بیان نہیں کر پاتی تھی۔ اور آج شازل نے بھی اس کو یہ بات کہی، اسے اپنے سر میں ایسے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور وہ انجانے میں ہی ایک ایسی بات بول گئی تھی جو شاید سچ ہونی تھی۔ وہ جو دھیرے دھیرے اس کو پسند کرنے لگا تھا، وہ جو دھیرے دھیرے اس کا عادی ہو گیا تھا، آج اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو کر بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اچانک سے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بے شک وہ اس پر جبر کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے کی حالت پر پہنچا، وہ رشتہ ہی اس سے دور ہو گیا تھا۔ آج اس کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی تھی، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرو گے، وہ رب تم سے وہ نعمت چھیننے کا حق رکھتا ہے۔ پوری حویلی اور خاندان مینشن سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ وقت ہی ایسا تھا، ایک تھکی ہوئی ماں کی ایک تھکی ہوئی بیٹی اپنی آخری آرام گاہ پر پہنچ گئی، جبکہ شازل جو ہنستا مسکراتا ہوا ایک نوجوان تھا، اس کی زندگی اندھیروں اور ویرانگی میں ہی رہ گئی تھی۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، محض ایک غلط فہمی نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔